والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم حاضرین و سامعین، آج کی نشست میں نماز کی فضیلت پر قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ بتاؤ، جس گھر کے آگے نہر بہتی ہو وہ شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، حضور بالکل بھی نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھی جائے۔ پھر پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پھر پوچھا گیا تو فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ آج میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، آج ہم اس کے چوکھٹ پہ آ جائیں، آج ہم اس کے در پہ آ جائیں۔ کل کو لوگ اٹھا کے لائیں گے اور لوگ تیرا منہ دیکھنے آئیں گے، میاں آج میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، ہم کھلے منہ ہی کیوں نہ آ جائیں۔ کل کو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے اور تیرا منہ چھپاتے پھریں گے، آج تو کھلے منہ آ جا۔ آج اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ غافل انسان اور رب کی دہلیز چھوڑ کر کے جانے والے انسان، پلٹ کر کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ تیری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ اس کی چوکھٹ پہ آ جا، اس کے لیے تیرے لیے تو اس کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کل لوگ تجھے اٹھا کر کے لائیں گے۔ آج وقت ہے، آج ویلا ہے۔ سمرقند کا بازار ہے تو ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کر کے یہ آواز دے رہا ہے، ارحموا علی من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، یہ راس المال پگھلتا جا رہا ہے، اسے خرید لو۔ اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ پگھل کر کے پانی بن جائے گا، اگر تم خرید لو گے تو کچھ پیسے میرے کام آ جائیں گے۔ جو ادھر سے آواز دے رہا ہے، ارحموا ارحموا، ادھر سے ایک بزرگ گزرے، ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ کہتے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو جب اس نے آواز دی، ارحموا، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، یہ برف ہے پگھلتی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں فوراً بات سمجھ میں آئی، جس طرح اس کی برف پگھل رہی ہے میری اور آپ کی زندگی بھی پگھل رہی ہے، ہم آغوش موت میں جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جب ٹریفک رکتی ہے تو آپ اشارے پہ رکیں تو وہاں 80 سے جب نیچے گنتی آتی ہے تو کام جلد 0 پہ آ جاتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی آغوش موت میں جانے والے ہیں، موت کسی وقت بھی آ جانی ہے، بلکہ حضرت عمر کا دربار لگا ہے تو ایک نوجوان آتا ہے، دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے، یا عمر لا تنس موتک، اے عمر موت کو یاد رکھنا، کہیں بھول نہ جانا۔ حضرت عمر نے اس کو اندر بلایا، کہا تیری بات بڑی اچھی لگی ہے، روز آیا کر، موت کا پیغام دے کر کے چلا جایا کر۔ اس نے روز آنا، دروازے پہ دستک دینی، یا عمر لا تنس موتک، اے عمر موت کو یاد رکھنا، کہیں بھول نہ جانا۔ حضرت عمر خوش ہوتے
اور اس کو فدیہ بھی دیتے، اس کو ہدیہ بھی دیتے۔ لیکن ایک دن وہ آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت عمر اپنی مبارک داڑھی تو کہا میاں اندر آ جاؤ، آج کے بعد موت کا پیغام لے کے نہیں آنا۔ کہا کیوں؟ موت کی ضرورت نہیں رہی، یا موت کے لیے کوئی میں تاخیر ہو گئی، یا میں وقت پہ نہیں پہنچا، کوئی بے ادبی کر بیٹھا؟ کا نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب سے یہ سفید بال آئے ہیں یہ ہر وقت موت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جب میں وضو کرتا ہوں تو یہ سفید بال مجھے ہر وقت موت کی یاد دلاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گوڈے کمبن ہڈیاں کھڑکن اڑ گیا لک تیرا، ادوی بزیوں بعد نہ آئو جیو مرد تلیرا، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ ہمارے تو سارے سفید ہو جائیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اس وقت کو غنیمت سمجھیں، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے کل نہیں ہوگا، آج یہ سہولتیں ہیں، آج اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ واضح دے رہا یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے آ جاؤ، آ جاؤ، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن یہ انسان ہے کہ اس رب کی چوکھٹ سے دور بھاگ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، یہ وقت کیسے گزرتا ہے ذرا دیکھیے گا۔ اس وقت نے جب نیک عمل کرنا ہے اس نے پھر بھی گزر جانا ہے۔ ہم عیش و عشرت کر رہے ہیں، وقت پھر بھی گزر رہا ہے۔ ہم گلی کوچہ اور بازار میں کھڑے ہیں، وقت پھر بھی گزر رہا ہے۔ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہیں، وقت پھر بھی گزر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وقت پھر بھی گزر رہا ہے۔ لیکن اسی وقت کو جب اللہ کے حضور لے آئیں گے تو وقت یہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ وقت انسان کو کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب خیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج وقت ہے، اج راوی نے کھلے ساوی نے، انج ٹوک انوکھلے ٹکنے نہیں، جی ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے، جی گھر بیٹھے ہاں پینڈے مکدے نہیں۔ انسان اگر چل پڑے تو یہ سفر جو ہے یہ بالکل مختصر ہو جاتا ہے، لیکن گھر بیٹھے ہاں یہ سفر مکمل نہیں ہوگا۔ تو آؤ میں اور آپ آج سے عہد کریں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم اس وقت کو اللہ اور اس کے حضور جھکائیں گے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج وقت ہے کل نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آج قبرستان میں جائیں، کتنوں کی قبریں آپ کو ایسی ملیں گی جو اپنے بدن پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے، آج وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔